बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैपिटल वन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आमर महबूब साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया कार हैं। बात करेंगे कि बड़े लेवल पर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली जो है वो सामने आई है। ट्रांसफ़र्स हुए हैं और तकरीबन हम देख रहे हैं कि ग्रेड 22 के 3 और इसी तरह 21 और 20 के तकरीबन 11 अफसरान जो है वो तब्दील हुए हैं। अब उसमें मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो क्या सरैयाँ मौजूद हैं। कुछ कहते हैं कि जनाब इसमें वफाकी हुकूमत की सतह तक मुलवस है, कुछ कहते हैं कि जनाब नहीं, जो सदर हैं कोई या पार्टी के सदर हैं या वज़ीर आज़म हैं। तो इस तरह की जो बहुत सी गुफ्तगू हो रही है उस पर हम कोशिश करेंगे कि आवाम को जो है वो एक क्लियर एक मैसेज दिया जा सके कि बेसिकली है क्या। आमिर महबूब साहब, ये जो तबादले हुए हैं ये किसने किए हैं? ये मुख्तलिफ तरह की क्या सरैयाँ मौजूद हैं इस पर? देखिए, सबसे अहम बात जो है कि तबादले जो है वो सर्विस में रूटीन का हिस्सा होते हैं, लेकिन तबादलों का तरीकाकार हमेशा ये होता है कि वो हमतल्ला किए जाते हैं। आप जिस पोजीशन पे हैं उससे दूसरी पोजीशन पे, या उसकी बुनियाद ये होती है कि आपकी नाक़िस कारकर्दगी है, तो किसी नाक़िस कारकर्दगी की बुनियाद पे आपको ओहदों से हटाया जाता है। यहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल जो हुई है वो अलग हुई है। पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद वफाकी हुकूमत के जो वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर हैं या जो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, जो लोग आज़ाद कश्मीर हुकूमत को देख रहे हैं, वो अपना किरदार अदा करेंगे और शायद कोई फहरिस्त भिजवाएंगे, उसके मुताबिक जो है वो तबादला जात कर दिए जाएंगे। लेकिन ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हुई, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ग्रेड 22 के, उस वक्त उन्हें तब्दील, सबसे पहले ये हुआ कि ये बात मशहूर कर दी गई कि ग्रेड 22 के जितने अफसरान हैं उन सबको OSD किया जाएगा। सही। और उसके बाद सिंबॉलिकली एक ऑफिसर जो है एहसान खालिद कियानी साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया और उनके जगह ग्रेड 20 के एक ऑफिसर को उधर। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिया। बेसिकली वो पैगाम था सब लोगों के लिए कि अगर आप बात हमारी मानेंगे तो फिर आप रह सकते हैं, अदरवाइज ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। बाद में हमें ये इत्तला मिलती रही कि मुख्तलिफ लोगों के साथ नेगोशिएशन हो रही हैं, और उसमें बाद में जब काबीना का हल्फ हो गया तो वज़रा स्टेक होल्डर आ गए, क्योंकि ये कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस के लिए और अच्छी वजारतें चलाने के लिए सेक्रेटरियों के साथ हम-आहंगी होनी बड़ी ज़रूरी होती है, और बेहतर होता है कि पहले 3-4 माह जो है वो सेक्रेटरीज की मर्जी के वजीर लगा के उन्हें 90 डेज या 120 डेज का या 180 डेज का टाइम दे के किसी टारगेट की तरफ काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हुई, और देखने में यह आया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के कुछ अजीज़ो कारब भाई, भतीजे, साहबजादे वो अफसरान के साथ डायरेक्ट डीलिंग में चले गए, और उन्होंने ये तासर देना शुरू कर दिया कि असल काम हमने करना है, और जो जो अफसरान हमारे साथ ठीक रहेंगे तो वो तो ठीक रहेंगे, अदरवाइज अल्टीमेटली इख्तियार हमारा है। इसमें कोई डील भी हुई है? मतलब कोई करप्शन की डील? डील तो कोई भी नहीं हुई। कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को कोई फाइनेंशियली पैसे लेके लगाया जाता है, या कोई ऐसी बात, ये नहीं समझता कि इस तरह की गैर मेरी हरकत की जा सकती है कि कोई मकसद इस लेवल के लोग जो हैं जिनके घर में वजारत उज़्मा है या ख़ानदान का एक फ़र्द वज़ीर आज़म है, तो वो इस तरह की किसी बात में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये किया कि अपना जो है वो ग्रिप हुकूमत पे बनाने के लिए और पॉलिटिकली अपने आप को मजीद मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने लोगों के साथ अच्छे महकमे जो है वो मार्क किए। जितने अच्छे महकमे थे, महकमा माल जैसे है जिसे SMBR हेड कर रहे होते हैं, सर्विसेज है जिसे सेक्रेटरी सर्विसेज हेड करते हैं, और इसी तरह जो है फॉरेस्ट का महकमा था, फूड का महकमा था। मैं इस तरह के जो 4 सीनियर अफसरान थे, फयाज अली बासी साहब, डॉक्टर लियाकत साहब, राजा अमजद परवेज साहब और ज़ोहर गिलानी साहब, ये 4 जो है अहम लोग थे, और इनकी कारकर्दगी के हवाले से भी किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं था। तो 2 को OSD कर दिया गया और 2 को जो है वो बिल्कुल खुडे लाइन लगा दी। वो तकरीबन OSD से ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चले गए हैं कि जिसे OSD किया गया उसे ज़ाहिर आप उसकी अम्पल्ला पोस्टिंग देंगे जिस वक्त भी, लेकिन जिन लोगों को आपने शहरी दफा जैसे सीनियर लोगों को, ग्रेड 21 के सीनियर लोगों को शहरी दफा जैसे महकमे जो है ही नहीं है आज़ाद कश्मीर में अमली तौर पे, उन्हें तैनात कर दिया है। ठीक है। इसमें
یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وزیر اعظم کی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں ان تبادلہ جات میں. اس میں اہم بات یہ ہے کہ چیف سیکرٹری بھی ان تبادلوں میں ان افسران کو جو گریڈ 22 کے سینئر افسران ہیں، دیکھیں جو گریڈ 22 کے افسران ہیں آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کے جو سربراہان ہیں، ان کا درجہ آزاد کشمیر کے سرکاری ملازمین کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی گھر کے بزرگ کا ہوتا ہے. تو وہ بڑے ہرٹ ہوئے ہیں اس ایشو کے اوپر، اور ان میں یہ تشویش ہے اور سچی بات ہے مایوسی بھی ہے کہ کیوں ہے. دوسری بات ہے کہ آج وزراء کی جانب سے یہ بڑی تشویشناک صورتحال سامنے آئی کہ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے سیکٹریز جو ہے تبدیل کیے جا رہے ہیں اور ہمارے سے کسی قسم کی مشاورت نہیں کی جا آنے رہی. والے جس دنوں کے میں کہا اوپر جو جا رہا ہے ہے کہ وہ بڑے آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وزراء ہیں بیسیکلی وہ بھی اپنی مرضی کے سیکٹریز چاہتے تھے، ان سے پہلے ہی یہ معاملہ کر دیا گیا. اور پھر اب کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رشتہ دار، وہ کون رشتہ دار ہیں جو افسران کے باقاعدہ مذاکرات کرتے رہے، ان کی انٹرویو کرتے رہے؟ دیکھیں ان میں ان کے جو بھتیجے ہیں دو، ایک تو ان کا نام چل رہا تھا، ایک ان کے صاحبزادے کا نام چلتا رہا ہے. اس طرح ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی نیگوسیشن میں رہے ہیں، اطلاعات ہیں. اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ دیکھیے وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ خود ایک فرد ہوتا ہے، ایک آئینی حیثیت ہے. اس کا جو خاندان ہوتا ہے اس کا وزیر اعظم ہاؤس سے، وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے یا سرکاری کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. وہ اگر آپ کو کوئی سیاسی ایشوز ہیں تو وہ آپ اپنے حلقے کی حد تک پولیٹیکلی دیکھ سکتے ہیں. ایسے کسی سسٹم کو یرغمال بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی جس طرح ادھر کی گئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر انہیں خاصی تنقید کا سامنا ہے، اور ظاہر پارٹی کے بھی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آزاد کشمیر میں جو آنکھ کان رکھنے والے جرنلسٹ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں کوئی حکومت کے لیے نیک شگون نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں وفاقی وزراء بھی اگر نہیں ہے، ان کو بھی علم نہیں ہے، چیف سیکرٹری بھی نہیں ہے، صدر آزاد کشمیر بھی اس میں نہیں ہے، صدر پارٹی کے جو نئے ہیں وہ بھی اگر نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو وزیر اعظم یا ان کے رشتہ دار ہیں، تو آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگ رہا ہے دیکھیے کہ دو باتیں تھی. ایک تو یہ بات تھی کہ وزیر اعظم کی مرضی سے وزراء کے پورٹ فولیوز نہیں ہو سکے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کا جو متبادل راستہ تلاش کیا، یا ان کی فیملی ممبران کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری جو ہے معاملات کے اوپر گرپ نہ ہو، تو اگر ہم پولیٹیکلی کمزور ہیں تو ہم اسے بیوروکریٹکلی چیزوں کو ہینڈل کریں، کیونکہ کام جو ہے وہ سارا بیوروکریسی نے کرنا ہوتا ہے، تو انہیں ہی کنٹرول کر لیا جائے. اور اس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ یہ ایک پیغام ہے آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کے لیے کہ جو ہم چاہیں گے ویسے ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہے. اب یہ جو ہے ابھی تو آزاد کشمیر میں شروعات ہیں. کل آزاد کشمیر میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تبدیل ہوگی، پھر آپ جو ہے وہ باقی محکمہ جات میں تبادلہ جات ہوں گے، پھر آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. بڑے بڑے پروجیکٹس آئیں گے، فارسٹ میں پروجیکٹس آئیں گے، سڑکیں بنیں گی، بلڈنگز بنیں گی، ہیلتھ میں پروجیکٹس آئیں گے. اس طرح جو ہے وہ جو باقی محکمہ جات ہیں، تو اس کے جو کام ہے وہ سارے کے سارے پھر اگر وہ جو نہیں کرے گا، من پسند ان کا کام نہیں کرے گا، تو اسے عہدے پہ نہیں رہنے دیا جائے گا یا تنگ کیا جائے گا. بیسکلی یہ ایک اچھا نیک شگون نہیں ہے. اس میں اچھا میرا نہیں خیال کہ کسی جگہ پہ کوئی مالی کرپشن اس سٹیج پہ کی اچھا گئی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ معاملات کو اپنی گرفت میں لینے کے یہ لیے سارا کچھ کیا گیا. یا وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ شاید وہ سمجھ نہیں سکے، یا ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وزیر اعظم پورا خاندان ہوتا ہے. یہ بھی ایسی بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ جی پورا خاندان ہی وزیر اعظم ہے. اور جس انداز سے، کیونکہ جب ان کی ایک خبر آئی تھی کہ انہوں نے اپنے مخصوص علاقے میں ایک حلقے سے کافی سارے لوگوں کی لیبریشن سیل میں تقرریاں کر دی تھی، صحیح. تو اس وقت بھی یہ بات دیکھنے میں آئی تھی کہ ان کی طرف سے شدید رد عمل آیا تھا کہ ہم نے یہ کوئی کام غلط نہیں کیا گیا. پہلے تو اس کی تردید کی جاتی رہی ان کے میڈیا کی جانب سے کہ ایسا ہے ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد اچانک ہی جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ مقصد ہم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا. اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی کہ ریاست کے بجائے اگر ہم نے ایک ضلع کے ایک تحصیل کی حد تک یا 2 یونین کونسل کی حد تک لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا تو اچھا کیا، آئندہ بھی کریں گے. تو اس سے جو ہے آزاد کشمیر کے باقی لوگوں میں احساس محرومی ڈیولپ ہوتا ہے کہ مقصد جس علاقے میں وزارت عظمیٰ نہیں جاتی یا صدارت نہیں جاتی یا پوزیشن نہیں جاتی، تو ان لوگوں کا حق جو ہے وہ مار لیا جاتا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جو ادارے تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے بیس کیمپ کے کردار کے تعین کرنے والے جو ادارے ہیں، تو ایسے اداروں میں اس طرح کی جو ہے تقرریاں
وہ اگر آپ نے روایتیں ہی کرنی ہے تو پھر آپ تبدیلی کا تو نام نہ لیں نا. اگر تبدیلی کا نام لیں گے، اگر عمران خان کے ویژن کی بات کریں گے، کرپشن فری آزاد کشمیر کی بات کریں گے، رائٹ مین فار رائٹ جاب کی بات کریں گے. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. تو پھر جو ہے آپ کو چھوٹی موٹی جو اصلاحی تنقید کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا، اس میں جو احسان خالد کیانی ہیں یا فیاض علی عباسی یا اس طرح کے جو سینئر بیوروکریسی، ان کو اگر او ایس ڈی بنایا ہے تو بیسیکلی کیا اس میں کوئی چیز سامنے آئی ہے کہ پہلے سے ہی کچھ چیزیں چل رہی تھیں اور ان کو پیغام دیا گیا باقی بیوروکریسی کو بھی؟ دیکھیے، احسان خالد کیانی صاحب تو دوبارہ ایڈجسٹ ہو گئے نا، انہیں تو ایس ایم پی آر لگا دیا گیا. آزاد کشمیر کی سب سے بہتر جو پوزیشن ہوتی ہے وہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہے، جن کے ذریعے محکمہ مال تمام کمشنر ان کے ماتحت ہوتے ہیں، تمام بورڈ کے ریونیو کے جو ممبران ہیں وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں. اسی طرح انتظامی طور پہ نہیں، لیکن ان کا جو امیڈیٹ باس ہوتا ہے وہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، افسر مال، تحصیلدار سے پٹواری تک. صحیح تو ہے. ایک بہت بڑا محکمہ اور روایت پسند محکمہ ہے، تو اس کے ذریعے پورے آزاد کشمیر کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو یہ بات جو ہے اس انداز سے کی گئی ہے کہ چیزوں میں آپ ظاہر محکمہ مال ہو گیا، پولیس ہو گئے، یہ ایسے محکمہ جاتے ہیں کہ جو گلی محلے تک ان کا رسوخ ہوتا ہے. تو چیزوں کو پہلے مرحلے پہ اس انداز سے کنٹرول کیا گیا ہے. دیکھیے، دوسری یہ بات ہے کہ ایک بات بہت سمجھنے کی ہے کہ اگر احسان خالد کیانی صاحب کو بہت برے آدمی تھے، حالانکہ احسان خالد کیانی، فیاض عباسی، ڈاکٹر لیاقت اور گیلانی، یہ سارے ریپیوٹیبل افسران ہیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے امجد پرویز صاحب ہیں، وہ بھی انہوں نے بہت سارے وزیر اعظموں کے ساتھ کام کیا ہے اور بڑے باصلاحیت افسر ہیں آزاد کشمیر کے. تو ان لوگوں کی جو ریپوٹیشن ہے اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں تھا کہ جس طرح کا یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی. اور ایک آفیسر کو آپ نے او ایس ڈی کر دیا اور انہیں کو بعد میں آپ نے ایس ایم پی آر لگا دیا چند دنوں میں. تو اگر وہ اس پوزیشن کے قابل نہیں تھے تو یہ آزاد کشمیر کی سب سے بہتر پوزیشن کے قابل کیسے ہو گئے؟ ان کی صلاحیت کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر، ان کی دیانتداری کے اوپر کم از کم مجھے کوئی شک نہیں. وہ پہلے بھی بہترین وہ تھے، بیوروکریٹ تھے، اب بھی بہترین بیوروکریٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پک اینڈ چوز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یا جس میں سینئر افسران کو بے توقیر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس پہ جو ہے آزاد کشمیر کی بیوروکریسی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوئی ہے یا تفرق کا شکار ہوئے ہیں لوگ. تو اس چیز کو ایڈریس کر کے اسے بہتر انداز سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کے اوپر کوئی ہٹ درمی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ان لوگوں کو جو ہے وہ مزید خراب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح ہے کہ آخری کویشچن آپ سے میں کروں گا کہ سردار تنویر الیاس اور ان کے کچھ ناراض وزراء تھے، کابینہ میں شامل نہیں ہوتے تھے. ایک تو ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی جو تنظیم سازی ہے دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صدر ان کو بنایا گیا اور جنرل سیکرٹری راجہ منصور کو بنایا گیا. تو کیا یہ ڈیمانڈ ان کی یہی تھی؟ یہ ہم خبریں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اور کچھ وزارتوں کے بھی تھی. کیا وہ خاموش ہو جائیں گی یا ابھی سٹل آپ کو لگ رہا ہے کہ کابینہ میں ابھی دیکھیے، خاموشی کوئی نہیں؟ بات ہے کہ تنویر الیاس صاحب کی کیونکہ بہت زیادہ بڑی انویسٹمنٹ تھے تو انہیں نہ وزیر اعظم بنایا جا سکا، بعد میں صدر بھی نہیں بنایا گیا، اور بعد میں انہیں اچھی وزارتیں بھی نہیں دی گئیں. بعد میں یہ کہا گیا ڈپٹی پرائم منسٹر، جسے کوئی وزیر نہ بنا رہا ہو، اچھی وزارت نہ دے رہا ہو، اسے ڈپٹی پرائم منسٹر بنانا تو پہلے بنا دیتے. تو یہ ایک تاثر تھا کہ انہیں اکاموڈیٹ کیا جائے، ایڈجسٹ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی اس کے اگینسٹ انہیں ایڈجسٹ کر کے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ظاہر ان کی طرف سے ڈوم اور ہی چلتا رہے گا، لیکن بظاہر جو ہے وہ اگر کوئی بندہ پارٹی پریزیڈنٹ ہو تو اسے پارٹی ڈسپلن کا خاصا خیال رکھنا پڑتا. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا وہ سیٹ ہے صدارت کی؟ جو ٹارگٹ ہے وہ صرف ابھی جو میری اطلاع کے مطابق وہ جو مقبول صاحب ہیں، ایک ایڈوائزر ہیں، ان کے پاس جو وزارت صنعت ہے اور ایک ایم آئی ڈی سی ہے مدنی وسائل کی، اب ان کی کنسنٹریشن ہے ان کے وہ وزارتیں ان سے واپس لینا چاہتے ہیں. تو وہ بھی ایک پورا گروپ ہے مہاجرین کا، وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کاوش کریں گے اور اس کا دفاع بھی کرنے کی کوشش کریں گے. چوہے تنویر صاحب کے ساتھ جو ہے جو مقبول صاحب کے ساتھ شاید تنویر الیاس صاحب کا یا ان کے گروپ کا یا ان کے ساتھیوں کا شاید کوئی پرانا وہ
प्रॉब्लम है। यही वजह है कि जब एक वाकया मुजफ्फराबाद पाल कॉन्टिनेंटल होटल में आया, मकबूल साहब जज्बाती से आदमी है, गुस्से वाले आदमी है, तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के साथ झगड़ा खड़ा कर दिया, तनाज़ा खड़ा कर दिया। तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा किरदार कशी इनके ग्रुप ने उनकी उस वक्त की। उसके बाद इनका जब टिकट हो गया तो एक बार इनका टिकट तब्दील करा दिया गया, दोबारा हो गया तो फिर दोबारा तब्दील कराने की कोशिश की गई। बाद में जब वजारतों का इशू आया तो कोशिश की गई कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए या उन्हें कोई एडजस्ट ना किया जाए। सही। तो ये तनवीर साहब का और शायद मकबूल साहब का कोई पर्सनल इशू है कि वो तनवीर साहब जो है मकबूल साहब के पीछे पड़े हुए हैं। तो अभी देखना पड़ेगा, वो उनकी पार्टी में भी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जिस पार्टी के वो सरबराह हैं और उस कैबिनेट का भी हिस्सा है जहाँ वो सीनियर वजीर हैं, वहाँ पे वो एडवाइजर हैं। तो वजारतें ज़ाहिर वफाकी हुकूमत ने और अलीमीन गंडापुर साहब ने खुद तकसीम की हुई थी, सैफुल्लाह न्याज़ी साहब ने, तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म का भी वो नहीं था और लेने वालों का भी इशू नहीं था। लेकिन क्योंकि वो तनवीर लियाज़ साहब के साथ शायद वादा किया हुआ था इन लोगों ने और बाद में किसी वजह से दी नहीं जा सकी, तो वो तनवीर लियाज़ साहब शायद अब उनका टारगेट जो है वो चौधरी मकबूल से वजारतें छीनना लगता है, उससे ज्यादा वो अब मेरे ख्याल में वो डिमांड करने की अखलाकी पोजीशन में भी नहीं होंगे। बाकी उनकी जो वजारत दाखिला है वो सिंबॉलिक वजारत दाखिला चाहे तो उन्हें मेरे ख्याल में अभी भी मिल सकती है, जिसमें एक DSP के तबादले के अलावा शायद कोई इख्तियार नहीं, वो भी IG के पास होता लेना पड़ता है, उसके अलावा उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। और जिस तरह की वजारत दाखिला वो चाहते हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दाखिला उनके मातहत हों और सेक्रेटरी दाखिला के मातहत जो है आजाद सही जम्मू कश्मीर के IG हों, ठीक है। मुश्किल हो सकती है। बहुत शुक्रिया आमिर महबूब साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो इस हवाले से दिया। और बहुत से इश्यूज़ थे नाजरीन के, एक तो जो ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली थी उस पर बहुत से लोग शायद ये जानना चाह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी की जो इस बड़े लेवल पर तबादले हुए हैं, क्या इसमें फेडरल गवर्नमेंट के कुछ वज़रा शामिल हैं, सदर आज़ाद कश्मीर हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं, पार्टी सदर है, कौन है? तो इस हवाले से ज़ाहिर है बहुत से क्या सरैयाँ थी जो कि कुछ चीज़ें थी वो आपके सामने रखी। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।